السلام علیکم۔ شادیوں کا سیزن چل رہا ہے اور شادیوں کے تعلق سے ایک انفارمیشن میرے ذہن میں آیا کہ بہت پہلے آپ لوگ سے شیئر کروں، لیکن کہتے ہیں دیر آیت درست آیت، سوچا آج آپ لوگ سے شیئر کروں کیونکہ آج پھر میرے پاس ایک دعوت آیا اور مجھے لگا کہ اس پہ بات ہونی چاہیے۔ دراصل ہمارے سماج میں یہ ہو گیا ہے کہ ہم ہیجیٹیشن میں، حیا میں کہہ لیجئے، شرم لحاظ میں کہہ لیجئے کہ ہم بات نہیں کرتے ہیں۔ اب سمواد ہم نے کرنا بند کر دیا ہے، اور جب تک سمواد نہیں آپ کریں گے تب تک سماج میں جو برائیاں پھیلی ہے وہ ختم نہیں ہوگی۔ پچھلے مہینے ہمارے ایک دوست نے شاہین باغ میں مجھے اپنے بچے کے ولیمے کی دعوت دیا۔ واٹس ایپ پہ ان کا کارڈ آیا اور انہوں نے بڑے پیار سے لکھا کہ بھائی جان آپ کو آنا ہے۔ 2 روز کے بعد میں نے دیکھا کہ اسی واٹس ایپ پہ کارڈ کے نیچے سنگل لکھا ہوا ہے۔ میں بڑا حیران ہوا کہ یار سنگل لکھنے کی آخر ضرورت کیوں پڑ رہی ہے لوگوں کو۔ میں نے جب انکوائری کیا تو پتہ چلا کہ سماج میں ایک فیشن ہو گیا ہے کہ اگر کسی کو فیملی دعوت لکھ کے نہیں دیا گیا ہے تو یہ کلیئر کٹ میسج ہے کہ آپ کو سنگل آدمی کا دعوت دیا گیا ہے۔ یہ سمجھے بغیر، اس کو سمجھنے کے بجائے لوگ اپنی پوری منڈلی لے کے پہنچتے ہیں۔ بات فیملی کی نہیں ہو رہی ہے کہ وہ اپنی بیوی بچوں کے ساتھ پہنچتے ہیں، وہ 2-4 اپنے دوستوں کو لے کر کے کھانے کے لیے پہنچتے ہیں۔ یعنی دلی میں ایک فیشن ہو گیا ہے کہ آپ اگر کسی کو دعوت دیتے ہیں تو وہ اپنی پوری منڈلی، یا یوں کہیے کہ جیسے ایک نیتا اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ پہنچتا ہے، ویسے لوگ یہاں پہنچنے لگے ہیں، اور نتیجے میں لوگ اب دعوت کے نیچے سنگل لکھنے پہ مجبور ہو رہے ہیں۔ یہ تھوڑا سا چونکانے والی بات بھی ہے، تھوڑی سی خراب بھی لگ رہا ہوگا آپ کو سن کر کے کہ یار دعوت کے تعلق سے میں یہ بات کھلے عام کر رہا ہوں، لیکن کیوں کر رہا ہوں پورے ویڈیو کو سمجھیے اور اس پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کیجیے۔ دیکھیے آپ کے گھر پہ بھی مہمان آتے ہوں گے، میرے گھر پہ بھی آتے ہیں، آپ بھی چھوٹا بڑا فنکشن کرتے ہوں گے، ہم بھی کرتے ہیں۔ جو کوئی بھی فنکشن کرتا ہے سر، اس کا ایک بجٹ ہوتا ہے اور اس بجٹ کے حساب سے وہ اپنا انتظام کرتا ہے۔ آپ کے گھر میں اگر 10 مہمان آ رہا ہوتا ہے تو آپ سالن 10 مہمان کے حساب سے خریدتے ہیں۔ جیسے آپ شادی گھر بک کرتے ہیں تو عام طور پہ شادی گھر میں پلیٹوں کا انتظام ہوتا ہے کہ اتنے روپے کی 1 پلیٹ پڑے گی سر، یا کھانے کا آپ بتاتے ہیں کہ کتنے لوگوں کی آپ نے دعوت کی ہے، اس کے حساب سے جو کیٹرنگ والے ہیں یا جس کو بھی آپ نے کھانے کا انتظام دیا ہے وہ آپ سے سارے سامانوں کی لسٹ بنواتا ہے کہ اتنے کلو آپ کو میٹ خریدنا ہے، اتنا تیل لینا ہے، اتنے مسالے لینے ہیں، یہ ساری چیزوں کی وہ آپ کو لسٹ دیتا ہے۔ اب سوچئے کہ آپ نے انتظام 500 لوگوں کی کر رکھی ہے یا 1000 لوگوں کی، اور وہاں 1400 لوگ آ جائیں تو پھر کیا ہوگا؟ اس لیے اب آپ پاتے ہوں گے کہ جب آپ شادی گھر پہ یا جہاں میرج ہو رہا ہوتا ہے، میرج ہال میں جب آپ پہنچتے ہیں تو اب میزبان کے چہرے پہ آپ کو خوشی نظر نہیں آتا ہوگا، ان کے چہرے پہ ٹینشن، تناؤ آپ کو صاف دکھتا ہوگا۔ نفسی کا جیسے کہتے ہیں قیامت کے دن ایک منظر ہوگا، نفسی کا عالم ہوگا، ویسا ماحول بنا رہتا ہے میزبان کے چہرے پہ۔ کیوں؟ یہی وجہ ہے سر کہ آپ کو دعوت دیا گیا تھا، آپ لاؤ لشکر کے ساتھ پہنچتے ہیں، اور آپ مانے نہ مانے آپ کے کھانے کھا کر جانے کے بعد کوئی ایسا میزبان نہیں ہے جو آپ کی چرچا نہیں کرتا ہے اور نگیٹو انداز میں ہوتا ہے۔ اس طرح سے باتیں ہوتی ہے، گوسپ دیکھیں کس طرح کی ہوتی ہے۔ دیکھو ایک آدمی کا دعوت دیا تھا قمر بھائی، 4 لوگ آئے تھے، دیکھیے کیسے بے شرم ہو کر کے لوگ چلے آتے ہیں۔ سنگل انویٹیشن تھا، دیکھیے 12 لوگ سے آئے تھے اور بڑا مسکرا کے کھا رہے تھے۔ اس طرح کی باتیں ہوتی ہی ہوتی ہے جب آپ کھا کر چلے جاتے ہیں۔ اب اس کا اسلامی نظریہ کیا ہے، کیا حکم ہے، وہ بھی سمجھ لیجیے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں تو ہمارے جو لائف ہوگا وہ ہمارے جو قانون اللہ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بتایا ہے، جو بنایا ہے اللہ نے، اس سے ریگولیٹ ہوگا۔ اسلام کہتا ہے کہ اگر آپ کے کہیں جانے سے کسی کو تکلیف ہے تو وہاں سے فوراً آپ کو چلے جانا ہے۔ یہ تو تکلیف کی بات ہے۔ کھانا اگر آپ کھانے کے لیے جا رہے ہیں اور آپ کی دعوت ہی نہیں ہے، یا صرف آپ کی دعوت ہے اور آپ 2-4-10 لوگوں کو ایکسٹرا لے کے جا رہے ہیں، اس کے امپیکٹ میں اگر میزبان کے چہرے پہ تناؤ آتا ہے یا اس کو گھبراہٹ اتنے گھنٹے رہتی ہے یا وہ پریشانی محسوس کر رہا ہے، تو سوچئے اس گناہ کے لیے ذمہ دار کون ہے؟ اگر اس کا کھانا گھٹ جاتا ہے، اس کے جو جینیون مہمان ہیں جن کو جینیونلی دعوت دیا گیا تھا اور وہ سنگل ہی آئے تھے، یا جس کو وتھ فیملی دعوت دیا تھا وہ پوری فیملی آیا، اور آپ کے چند جو آپ لاؤ لشکر لے کے پہنچے تھے اس کی وجہ سے ان کا کھانا گھٹ گیا یا کھانا ختم ہو گیا، اور جو بے عزتی ان کو جھیلنی پڑی، اس کا گنہگار کون ہوگا؟
اور وہ ایسا گناہ ہے کہ جب تک آپ ان سے جا کر کے معافی نہیں مانگیں گے اللہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ تو شادی کے سیزن کے تعلق سے یہ بات سمجھ لیجئے کہ اگر آپ کو ایک آدمی کی دعوت ملی ہے تو آپ ایک اکیلے ہی جائیں، یہ آپ پہ فرض ہے سر۔ اگر آپ لاؤ لشکر لے کر کے جاتے ہیں تو سمجھیے کہ آپ گناہ کر رہے ہیں اور کسی کے ساتھ آپ ظلم بھی کرتے ہیں۔ کوئی بھی میزبان آپ کے بھیڑ کو دیکھ کر کے آپ کی ٹیم کو دیکھ کر کے اس وقت تو کچھ نہیں بولے گا، لیکن پیچھے میں آپ کی بات ضرور ہوتی ہے، یہ جان لیجئے، برائی کسی شکل میں ہو چرچائیں ضرور ہوتی ہے۔ ایک اور بات میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ اسلام یعنی ہمارے مذہب میں اجتماعی دعوت کے تعلق سے یا تو ولیمہ ہے یا عقیقہ ہے، اور ولیمے کی ذمہ داری لڑکے والوں کے ذمہ دی گئی ہے۔ لیکن آج ایک نیا فیشن آیا ہے جو کہ جاری ہے، یہ پرانا ہے، فیشن تو پرانا ہے لیکن بدستور جاری ہے کہ لڑکی والے بھی دعوت دیتے ہیں، ہال بک کرتے ہیں، یہاں تک کہ جن شادیوں میں لڑکے والے صرف 5 لوگ سے نکاح کرنے کے لیے آئے ہوتے ہیں وہاں آپ 500 لڑکی والے کے گیسٹ پاتے ہیں، یعنی لڑکی والے بھی ہال بک کرتے ہی ہیں جس شادی میں صرف 5 لوگ آ کر کے نکاح کرا کر کے ان کی بچی کو لے کے جا سکتے تھے، وہ شو آف کے لیے، دکھاوے کے لیے کہہ لیجیے، جس وجہ سے بھی کہہ لیجیے، یا سماجک دباؤ میں کہہ لیجیے کہ انہوں نے دوسرے کی بچیوں میں شادی کا لطف اٹھایا تھا، اس وجہ سے بھی انہوں نے ہال کو بک کیا اور 500,000 لوگوں کی بھیڑ کو اکٹھا کیا۔ یہ ایسی خراب روایت ہے جس کا پورے اسلامی ہسٹری میں آپ کو نہ تو اس کا ثبوت ملے گا نہ کہیں حکم ملے گا۔ اب سمجھنے والی بات ہے کہ پھر لڑکی والے دعوت کیوں دیتے ہیں؟ سماجک دباؤ میں صرف دیتے ہیں، قرض لے کے دیتے ہیں یا اپنی جمع پونجی کو وہ خرچ کر لیتے ہیں، اب پوری ایک جنریشن کو وہ پیچھے کر لیتے ہیں۔ اب ایسی صورت میں ہم پہ کیا فرض بنتا ہے کہ ہم ایسی غلط روایت کے خلاف کھڑا ہوں، یعنی ہم نہ کہنا سیکھیں۔ ادب اور سادگی کے ساتھ اگر آپ کو کوئی لڑکی والا دعوت دیتا ہے تو عزت اور احترام کے ساتھ ان کو کانفیڈنس میں لے کر کے، ان کو ہمت دے کر کے کہ بھائی جان معاف کیجئے، یہ غلط روایت کو میں جاری نہیں رکھنا چاہتا ہوں، میری دعا آپ کی بچی کی شادی کے ساتھ ہے، نکاح میں میری دعا ساتھ میں ہے، میں آپ کی اس نکاح میں شرکت نہیں ہوں گا، اس دعوت میں شرکت نہیں ہوں گا، آپ اس کو ختم کیجئے، آپ پہ بالکل فرض نہیں ہے، آپ بالکل دعوت مت دیجیے اور بالکل بے فکر رہیے۔ یہ جب کانفیڈنس آپ لڑکی والے کو دیں گے تو دھیرے دھیرے یہ برائی ختم ہوگی، یعنی نہ کہنا سیکھنا ہوگا۔ لیکن ہم تو انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ جیسے ہی کوئی دعوت دے ہم صبح سے ہی تیاری میں لگ جاتے ہیں اور سوٹ بوٹ میں تیار ہو کر کے قورمہ نہاری بریانی پہ ٹوٹنے کے لیے وقت سے آدھا گھنٹہ پہلے حاضر ہو جاتے ہیں۔ تو یہ برائی کیسے ختم ہوگا سوچیے گا۔ ہم ایک اور دلیل دے رہے ہوتے ہیں کہ لڑکیوں کی شادی میں نکاح میں شامل ہونے کے لیے نبی کا قول ہے، یہ تو سنت ہے، ہمیں شامل ہونا چاہیے۔ بالکل یہ 100 آنے سچ بات ہے کہ بیٹیوں کے نکاح میں ہمیں شامل ہونا چاہیے، جانا چاہیے، لیکن ذرا مجھے بتائیے کہ جب مسجدوں میں بیٹیوں کا نکاح ہوتا ہے جہاں کھانے کا طعام کا کوئی انتظام نہیں رہتا ہے، پھر وہاں چند لوگ کیوں ہوتے ہیں، وہاں بھیڑ کیوں نہیں ہوتی ہے؟ یعنی اس سے ثابت ہوتا ہے کہ لڑکیوں کے نکاح میں شامل ہونے والی سنت تو صرف ایک بہانہ ہے، دراصل آپ صرف کھانے کی وجہ سے اکٹھا ہوتے ہیں۔ اگر کھانے کا انتظام نہ ہو تو آپ تو ان دینی پروگرام میں بھی حاضر نہیں ہوتے ہیں جہاں لکھا نہ ملتا ہے فالوڈ بائی ڈنر اینڈ لنچ۔ اس لیے شادی کے تعلق سے 2 برائی کامن ہوتی جا رہی ہے۔ ایک تو ہم پوری جنریشن کو جو فضول خرچی کر کے ہم پیچھے کر دیتے ہیں، وہ کہ ہم لڑکی والے ہو کر کے بھی ہم پہ کوئی حکم نہیں ہے دعوت کا، ہم دعوت دیتے ہیں سماجک دباؤ میں۔ دوسری بات، ہمیں سنگل دعوت رہتا ہے، یعنی فیملی وتھ فیملی دعوت نہیں لکھا ہوا ہے، پھر بھی ہم لاؤ لشکر ٹیم دوستوں کے ساتھ پہنچ جاتے ہیں۔ یہ ایک برائی آئی ہے، اس کو آپ سمجھیے، احساس کیجئے، کیونکہ دعوت آپ بھی کبھی نہ کبھی کسی کو دیں گے یا دیتے ہوں گے، آپ کو بھی اتنا ہی برا لگتا ہوگا جتنا اگلے کو لگتا ہے، آپ بھی پیچھے میں بات کرتے ہوں گے، وہ بھی پیچھے میں بات کرتے ہیں۔ تو شادی کے سیزن کے تعلق سے اس چیز کو سمجھیے۔ ویسے شادی کے تعلق سے 4-5 ایسی جانکاری میں آگے آپ کے ساتھ لے کر کے آؤں گا، ویڈیوز لے کے آؤں گا جو شاید پورے آپ یوٹیوب کے سمندر اور فیس بک میں تلاشیں گے تو نہیں ملے گا، اور آپ کے نظریے کو بدل دے گا اور شاید آپ کے اندر انقلاب آ جائے۔ انشاءاللہ اگلے ویڈیو کا شادی کے تعلق سے جو 5-6 ویڈیوز آئیں گے، انتظار کیجئے، ہم حاضر ہوں گے۔ ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے، کیونکہ کسی پل میرا یہ چینل ہو سکتا ہے کہ
ڈیلیٹ ہو جائے. میرا ایک نیا پیج ہے قمر کی کلاس, اس کو بھی آپ فالو لائک کر لیجئے. واٹس ایپ نمبر کو میرے سیو کر لیجئے تاکہ میرا پیغام آپ تک ہمیشہ پہنچتا رہے, ہم کنیکٹڈ رہیں. انشاءاللہ جلد حاضر ہوتے ہیں. جے ہند, جے بھارت.